آج میں آپ کی جو یوٹیوبر ہے ببس خان، اس کو ویکسینیشن سینٹر جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دکھائیں کہ امریکہ میں کرونا کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو یوٹیوبر ہے ببس خان، وہ اتنی شائع ہے کہ میں نے بولنا پڑتا ہے۔ تو میں ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا وہ بول بھی رہا ہوں۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں ویکسینیشن سینٹر جو کہ ٹائسن کارنر میں ہے۔ ابھی ہم جو ہے نا ایشبرن سے روانہ ہوئے، ادھر پہنچیں گے تقریباً آدھے گھنٹے میں۔ راستے میں آپ کو ہم امریکہ بھی دکھاتے رہیں گے کہ امریکہ میں روڈز کیسے ہیں، ٹریفک کیسے ہیں۔ جو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو لوکل روڈز ہیں ہمارے گھر کے سامنے۔ تو ابھی ہم جائیں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ جو یہ ٹریفک سگنلز ہیں، اس پہ ایک ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں۔ مطلب یہ سٹاپ سائن ہے یا جو لائٹس ہیں ٹریفک کے وہ تو آسان ہے، لیکن یہاں پہ بہت سارے ٹریفک سگنلز ہیں جس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ابھی یہ دیکھیں یہ سائن آ رہا ہے، یہ سٹاپ سائن ہے، اس پہ کوئی ٹریفک لائٹ نہیں ہے، یہ مطلب اس طرح کا ایک سائن ہے۔ تو ابھی جب ہم ادھر پہنچیں گے، اگر کوئی گاڑی ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ نے یہاں پہ سٹاپ ہونا ہے۔ جیسے یہ کوئی گاڑی نہیں ہے دیکھیں، پھر بھی میں سٹاپ ہو گیا۔ ابھی میں جا رہا ہوں۔ سپیڈ لمٹ دیکھیں لوکل اس پہ 45 35 30، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ جو میری لیفٹ سائڈ پہ جو سگنل آ رہی ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ والا دیکھو، یہ والا جو اس طرح کا کون بنا ہوا ہے اور اس طرح کا ٹیڑھا ٹیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ یہاں پہ یو ٹرن نہیں لے سکتے۔ اب دیکھیں دوبارہ سٹاپ سائن، تو یہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے۔ جو گاڑی پہلے کھڑی ہے اس پہ اس کا رائٹ پہلے ہے، پھر ہمارا ہے، اس طرح۔ سپیڈ لمٹ ویسے ہی 45 ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں جس طرح CIA، FBI، تو یہ ان کے بلڈنگز ہیں۔ ان پہ آپ کو عجیب سائن نظر آئیں گے، لیکن یہ دیکھو یہ کوئی HITT کنسٹرکشن کمپنی ہے، لیکن یہ CIA کا بلڈنگ ہے۔ اس کا آپ یہاں سے آپ کو نہ کوئی گاڑی باہر نظر آئے گی نہ کوئی اندر آئے گی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کس ٹائم آتے ہیں، میں نے یہاں پہ کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ ابھی یہ گاڑی ادھر سے نکل رہی ہے، ایک گاڑی یہ والی، تو یہ دیکھو کوانٹم پارک، یہ پارک نہیں ہے، یہ تو بلڈنگ ہے، لیکن آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ جب آپ ادھر گیٹ کے سامنے پہنچ جائیں گے تو ہر طرف سے جو ہے نا یہ آپ پہ جپٹ پڑیں گے ود ویپنز، اور پھر انٹرویو کریں گے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور کس سے ملنا تھا، کیوں آئے ہیں یہاں پہ، اس طرح کے۔ اور پھر جو ہے نا آپ کے گھر لوگ آتے رہیں گے 2-3 سال، آپ کا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری اور پتہ نہیں کیا کیا چیک کرتے رہیں گے کہ یہ آدمی کیوں آیا تھا گیٹ پہ، مقصد کیا تھا اس کا آنے کا۔ تو اس طرح کے یہ دیکھو یہ سارے بلڈنگ ہے، یہ لیفٹ سائڈ پہ
یہ سارے سیکرٹ ایجنسیز ہیں. یہ والے یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ والے تو اس پہ آپ کو عجیب عجیب جو بورڈز ہیں کبھی کہیں گے وائٹننگ کنسٹرکشن. آپ گوگل کریں وائٹننگ کنسٹرکشن, آپ کو گوگل پہ کہیں نہیں ملے گا. یہ سارے جو ہے نا یہ سیکرٹ سروسز ہیں, CIA اور FBI کے بلڈنگز ہیں. تو عجیب قسم کا کور ہوتا ہے یہاں پہ, آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی, آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. لیکن جب آپ اس کے گیٹ پہ پہنچ جائیں گے تو پھر ادھر ادھر سے جو ہے نا یہ جپٹ پڑیں گے آپ پہ, اور پھر ڈرائیور لائسنس لیں گے آپ سے, اور پھر آپ جو ہے نا ساری عمر. تو یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ اسمارٹ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ سیکرٹ تو وہ نہیں جاتے ایسے بلڈنگز میں. تو اب اس طرح اس پہ دیکھو یہ ایک نمبر لگا ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھیں روڈ کا کام ہو رہا ہے. ایک تھوڑا سا بھی ہول ہونا وہ کور کرنا ہے تو اس کے لیے پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی مشینری جاتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہوں گے, یا کوئی پلانٹ لگا رہے ہوں گے یا کوئی تھوڑا سا گراس. دیکھو تھوڑا سا ہول ہے اس کے لیے دیکھو یہ ارینجمنٹ. میں جب پاکستان میں پڑھتا تھا پشاور یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ ایک روڈ ہے بڑا مشہور ہے, اس کو روڈ نمبر 2 بولتے ہیں پشاور یونیورسٹی میں. تو میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا, تو جب ہم شام کو جا رہے تھے تو روڈ جو ہے نا وہ ٹوٹا پھوٹا روڈ تھا. اور اس طرح جب ہم صبح واپس آ رہے تھے تو قسم سے میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں, سارا روڈ جو ہے نا وہ فیو مائل وہ سارا کارپیٹڈ بنا ہوا تھا. ایک رات میں یہاں پہ ایک روڈ 1 مائل, پتہ نہیں وہ اس پہ سالوں لگتے ہیں امریکہ میں. لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اتنا ایڈوانس ہے تو اس میں روڈ جو ہے نا یہ تو اوور نائٹ بنتے ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. جتنا کنسٹرکشن یہاں پہ سلو ہے وہ انڈیا پاکستان میں لوگ اس کا جو ہے نا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک تھوڑا سا جو ہے نا پیچ ہوتا ہے روڈ کے بیچ میں جو گڑھا بنتا ہے, اور اس کے بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنے گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی, فائر ٹرکس, پولیس اور یو نیم اٹ. اب یہ دیکھیں یہ اب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا گڑھا ہوگا یا کچھ ہوگا, اس کو بنانا ہے, اور کب بنانا ہے وی ڈونٹ نو, لیکن ابھی سے سب کچھ بند کیا ہوا ہے. پھر اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس طرح کا آپ نے یہ جنگلے ڈالنے ہیں, پھر اس پہ کپڑا ڈالنا ہے تاکہ ڈسٹ اور جو ریت ہے وہ روڈ پہ نہ آئے. تو یہاں پہ کنسٹرکشن پہ بہت ٹائم لگتا ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہے ریتین. یہ دیکھو ریتین ٹیکنالوجیز کا آپ کو سائن نظر آ رہا ہوگا. یہ جتنے بھی ڈرونز اور میزائل بنتے ہیں یہ اس کی ٹیکنالوجی, یہ سارے بلڈنگ اس کے ہیں ریتین ٹیکنالوجیز کے. تو یہاں پہ جو میزائلز ہیں جتنے بھی میزائلز ہیں یہ صرف یہ کمپنی بناتی ہے ریتین. آپ گوگل کر رہے ہیں آپ لوگ, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ جو ڈرونز ہے امریکہ کے یہ بھی یہ لوگ بناتے ہیں. میرا ایک انڈین دوست ہے وہ اس میں کام کرتا ہے, انجینئر ہے. تو جو F-16 اور F-17 ہے امریکہ کے, وہ بھی یہ کمپنی جو ہے نا پتہ نہیں کہ یہ ہولی سولی وہ بناتے ہیں یا اس کا پارٹنرشپ ہے اس میں, لیکن یہ وہ بھی یہ کمپنی بناتی ہے. یہ دیکھو یہ بہت سارے بلڈنگ ہیں, اور یہ بالکل ایک اس طرح کا سنسان علاقہ ہے. تو اس میں ان کی فیکٹریاں ہیں اور میزائل بنتے ہیں اور F-16 اور پھر ڈرونز. اور امریکہ میں دیکھیں یہ کمپنیاں ہیں, یہ ہمیں نہیں پتہ. ہم یہاں سے تقریباً 6 سال سے رہ رہے ہیں, یہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہے, واکنگ ڈسٹینس. لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کون سی کمپنی ہے, کیونکہ کوئی بورڈ شورڈ لگا نہیں ہے. اور امریکہ میں یہ رولز ہے کہ اگر آپ کا کہیں اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, آپ نے
وہاں پہ آپ انوائٹڈ نہیں ہیں تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. اگر آپ چلے گئے فار ایگزامپل کسی بھی کمپنی میں تو پھر وہ جو ہے نا آپ جائیں گے, آپ کا انٹرویو کریں گے کہ آپ کیوں آئے ہیں, اور پھر جو ہے نا FBI اور CIA آپ کے گھر کے چکر لگاتے ہوں گے کہ وجہ کیا تھی, آپ کیوں وہاں پہ گئے تھے. تو بہت یہ اس طرح کا سینسیٹیو معاشرہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں راستہ بھول گیا تھا, تو وہ کہتا ہے وہ تو آپ روڈ کو چھوڑ کے گیٹ پہ کیوں آئے, راستہ کیسے بھولے تھے. تو بہت سینسیٹیو علاقہ ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ ادھر جو ہے نا ایک جنگل تھا جہاں پہ میں پیٹرولیم انجینئر تھا, میں کام کر رہا تھا اٹک میں, اٹک جڑ. تو جب ہم آتے تھے اٹک تو ایک جنگل تھا, اس سے ہم گزرتے تھے. تو وہاں پہ مجھے ایک چڑیا گھر جو زو ہے پرندوں وغیرہ کا, اس کی سائن نظر آئی. تو جو ہمارا ڈرائیور تھا اس کو میں نے کہا گاڑی روکو, ریورس کرو اور جاؤ ادھر سے, کیونکہ مجھے پرندے وغیرہ دیکھنے کا بہت شوق ہے. تو جب ہم ادھر گیٹ پہ گئے, بالکل ایک پہاڑ جنگل اس میں ایک اس طرح کا بنا ہے. تو جب ہم گیٹ پہ چلے گئے تو وہاں پہ 2-3 بندے ہیں وہ سادے کپڑوں پہ. تو انہوں نے کہا کہ کیسے یہ وہ, تو ہم نے کہا ہم نے چڑیا گھر دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کس نے آپ کو بتایا تھا, میں نے کہا سائن دیکھا یہ وہ. بہرحال انہوں نے جو ہمارا ایڈریس وغیرہ ہے, سروس کارڈ وغیرہ وہ چیک کیے, اس کی کاپیز لی اور ہمیں چھوڑ دیا کہ آپ جائیں, ادھر سے جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ یہ چڑیا گھر ہے کہ نہیں ہوگا, کہ آپ لوگ جاؤ. تو ہم جب چلے گئے تو تقریباً 1 مہینے کے بعد وہاں پہ جو سیکرٹ سروسز ایجنسیز ہیں وہ جو میرا ایک اور دوست تھا میرے ساتھ, اس کے گھر پہنچ گئے, ان سے پتہ کیا کہ آپ لوگ وہاں پہ کیا. تو وہاں پہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو کوئی سیکرٹ انسٹالیشن ہے پاکستان آرمی کا پہاڑوں میں جنگل میں. لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہاں پہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ CIA اور FBI یہ تو بہت ممنوع علاقے ہیں. لیکن اب یہ ریتین ہے جہاں پہ یہ میزائل اور وہ بنتے ہیں. تو وہ تو اگر آپ گوگل بھی کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریتین جو ہے نا یہ جو ہے نا میزائل بناتے ہیں اور ڈرون بناتے ہیں. تو یہ تو کوئی اتنا سیکرٹ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ ان کے گیٹ پہ چلے گئے تو پھر جو ہے نا CIA اور FBI آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی ساری عمر. تو اس کو ٹریس پاسنگ بولتے ہیں, ٹریس پاسنگ. اور ٹریس پاسنگ کا یہاں پہ مجھے نہیں پتہ کتنی سزا ہے, لیکن کافی سزا ہے اس کی ٹریس پاسنگ کی. یا اگر کہیں پہ اگر آپ کے بیک گراؤنڈ بیک یارڈ جو ہے بیک یارڈ, اس پہ بھی اگر آپ کوئی سائن لگائے نو ٹریس پاسنگ تو کوئی اس سے گزر نہیں سکتا. اگر کوئی گزر جائے تو وہ پولیس کیس ہے اور پھر جو ہے نا اس کو کورٹ جانا پڑے گا. یہ جو ہے نا یہ امریکہ یہ 9/11 سے پہلے اتنا فری کنٹری تھا کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کتنا فری تھا. یہاں پہ لوگ آئے تھے انڈیا پاکستان سے وزٹ ویزاز پہ, اور وہ یہاں پہ کام کر رہے تھے اور سالوں سے, کئی سالوں سے. لیکن کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہے کہ نہیں ہے, کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہے کہ نہیں ہے. لیکن 9/11 کے بعد جو ہے نا وہ سب کچھ چینج ہو گیا. اب یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. اب یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیوں بن گیا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں, یہ سائن نظر آ رہا ہے, یہ جو چاک سے بنا ہوا ہے سفید سا, اس کو انہوں نے تھوڑا سا وہ بنانا ہے, ویزیبل بنانا ہے. تو اس کے لیے سارا روڈ بن کے ہوا. یہ دیکھو کتنے ٹرک ہیں یہاں پہ, اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ. تو اور پتہ نہیں یہ کل سے یا پرسوں سے بن کے ہوگا, پتہ نہیں اس پہ کام کب کرے گے. تو کنسٹرکشن یہاں پہ جو روڈز ہیں بہت بڑے بڑے روڈز ہیں اور لمبے روڈز ہیں. میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ لمبے روڈ جو ہے نا وہ
ایک تو ہے اس کو بولتے ہیں 95، وہ تو ایسٹ سے شروع ہو کے ایسٹ کوسٹ سے بوسٹن سے کیلیفورنیا تک جاتا ہے، تقریباً 6000 مائل وہ لمبی ہے وہ روڈ. تو آدمی حیران ہے جاتا ہے کہ یہ روڈ انہوں نے بنائے کیسے، کیونکہ ایک ٹریفک سگنل اور سائن لگانے پہ ان کے مہینے لگتے ہیں. تو بات ہو رہی ہے روڈز اور ہائی ویز کی. تو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ 1 مائل روڈ بنانے پہ پتہ نہیں یہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں امریکہ. پھر بھی یہاں پہ اتنے ہائی ویز ہیں کہ آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک ہائی وے تو میں نے بتایا 95، وہ بوسٹن سے شروع ہوا ہے ایسٹ کوسٹ سے، اور ویسٹ کوسٹ کیلیفورنیا تک جاتا ہے. 6000 مائل ہے، اور وہ ہے کتنی 8 لین ون سائڈ پہ، 8 لین دوسرے سائڈ پہ، مطلب یہ 16 لین ہائی ویز ہے. پھر بھی انہوں نے کیونکہ یہ لوگ جب ایک کام شروع کرتے ہیں تو بہت اچھی طرح کرتے ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں جب تک کمپلیٹ نہیں کرتے. مطلب ہے وہ اس طرح نہیں کہ بس باجری ڈال دیا اور یہاں پہ مٹی ڈال دیا یہ وہ. میں ابھی ریسنٹلی گیا تھا کویت جو ہے نا وہ کتنا مالدار ملک ہے عرب کنٹریز کا، آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. تو خدا کی قسم جب میں ادھر گیا تو جو وہاں پہ مجھے ورکر نظر آئے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی، اور جس حالت میں وہ لوگ کام کرتے ہیں تو قسم سے آدمی کو رون آتا ہے. آپ اس طرح سمجھے کہ ایک جہنم ہے زمین کے سطح پہ ہے. کتنا یہ جو ہماری سٹی ہے جتنی ورجینیا، قسم سے اس سے جو نا بھی وہ آدھا پورے کویت سٹی، اور آبادی بھی وہی ہے. تو وہاں پہ ایک امریکن بیس ہے، اس کو بولتے ہیں، آپ لوگ گوگل کریں عارف جان، یہ امریکن بیس ہے. عارف جان جو ہے نا ان کا ایک وہ ٹرانسلیٹر تھا امریکن آرمی کا، وہ وہاں پہ مر گیا تھا، تو وہ بیس جو ہے نا اس کے نام پہ بنا ہے عارف جان. تو اگر آپ اس کو جو ہے نا اور ایک السلیم ہے، السلیم ایئر بیس ہے، تو یہ بالکل ایک اینڈ پہ ہے کویت کے. اور پھر جب آپ کویت سٹی آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تقریباً ہوگا پورا کویت جو ہے نا فرام ون اینڈ ٹو اندر اینڈ 1 مائل 1 آور ہوگا. تو پورے کویت میں ایک ہائی وے جو ہم ابھی جا رہے ہیں نا، اس سے بھی وہ چھوٹی تھی وہ ایک ہائی وے، اور وہ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ وہ ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. پھر میں نے ایک اور چیز وہاں پہ نوٹ کی، مجھے کوئی درخت وہاں پہ نظر نہیں آیا، کوئی پلانٹ نظر نہیں آیا. تو پھر جو نا ہمارے پاس ٹائم تھا 2-3 گھنٹے، تو ہم گھومتے رہے وہاں پہ. اور پورے کویت میں جو ایئرپورٹ ہے اس کے قریب مجھے صرف 2 پام ٹریز، یہ کھجور کے جو نا درخت نظر آئے 2. اور خدا کی قسم وہ بھی جو ہے نا 2/3 وہ جو ہے نا بالکل خشک ہو گئے تھے، اور 2-3 ٹینیں اس کی جگہ گرین تھی. تو یہ وہ جو کنٹریز ہے یہ ان کی حالت ہے. پھر میں اس کے بعد وہ قطر آ گیا. قطر ڈیولپ ہے کمپیئر ٹو کویت، لیکن اس پہ جو آپ چلتے ہیں تو آپ جو ہے نا جس طرح ہم بارش میں یہ وائپر چلاتے ہیں، اس طرح آپ نے وہاں پہ بارش ہو نہ ہو آپ نے یہ وائپر چلانے، کیونکہ وہ اتنا ڈسٹ ہوتا ہے کہ یہ جو شیشہ ہے یہ ونڈ سکرین اس کو کور کرتے ہیں. پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، تو آپ نے مسلسل جو ہے نا یہ ونڈ سکرین چلانے ہیں. گرمی کتنی ہے کویت میں؟ سردیوں میں جب میں گیا وہاں پہ تقریباً رات کو 9 بجے میں پہنچ گیا، تو
تو میں نے شاور لینا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی شاور نہیں لے سکتے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا واٹر اتنا ہارڈ ہے، گیزر وغیرہ نہیں، موسم کی وجہ سے، کہ یہاں پہ شاور جو ہے نا 12 بجے کے رات کے بعد آپ لے سکتے. تو پھر جب میں 12 بجے وہاں پہ چلا گیا، پھر بھی واٹر اتنا ہارڈ تھا کہ آپ جو ہے نا مسلسل جو ہے نا اس کے نیچے نہیں ٹھہر سکتے. تو میں نے کہا یہ گرمیوں میں یہاں پہ 140 150 160 ڈگری فارن ہائٹ تک یہ ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال جہنم کا ایک ٹکڑا ہے یہ جو عرب کنٹریز ہے. یہ تو میں آپ کو مالدار کنٹریز کی جو ہے نا بتا رہا ہوں. کویت ہے، قطر ہے، ریاض گیا تھا، ایک رات کو ٹھہرا تھا، خدا کی قسم ہوٹل سے باہر نہیں نکلا تھا، اتنی گرمی ہے. وہ تو تھا بھی گرمی کا موسم، آئی تھنک اٹ واز اگست اور سم تھنگ. تو ابھی یہ جو مطلب ہے یہاں پہ یہ اپریل ہے، ابھی ٹیمپریچر جو ہے نا 70 ڈگری فارن ہائٹ ہے. تو اس کو آپ کنورٹ کر لیں ڈگری سینٹی گریڈ میں، تو 18 19 20 ہوگا جون جولائی میں. ابھی ہم ٹائسن کارنر، یہ ایک سٹی ہے ٹائسن کارنر ورجینیا میں. تو ویکسینیشن بھی ہماری وہاں پہ ہو رہی ہے. تو ابھی ہم وہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں اس بائی پاس سے. اس کو بولتے ہیں ٹائسنز کارنر. یہ اوپر دیکھیں یہ ٹرین جا رہی ہے، اس کو میٹرو بولتے ہیں. یہ اوپر ٹرین جا رہی ہے اور ٹو سائڈ پہ جو ہے نا وہ روڈ ہے. یہ ایک دیکھو آنے کا، دوسرا جانے کا ٹرین کا اوپر. اور یہاں پہ یہ موٹر کار ڈیلر شپس ہیں. لیفٹ سائڈ پہ ٹویوٹا ہے، یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ مرسڈیز ہے. یہ بھی لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا آڈی ہے. ابھی ہم جو ہے نا وہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے اس کو کائزر پرماننٹ بولتے ہیں، اس میں ہم انٹر ہو رہے ہیں. پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ ویکسینیشن کا کیا طریقہ ہوتا ہے، علاج کا کیا طریقہ ہوتا ہے. تو ابھی ہم جو ہے نا یہ انٹر ہو رہے ہیں ہاسپٹل میں. ابھی یہ دیکھیں یہ ڈراپ آف ہے. ابھی میں یہاں پہ ببس کو ڈراپ کروں گا اور یہ ساتھ جو ہے نا یہ پارکنگ ہے، پھر میں وہاں پہ پارک کر کے واپس آ جاؤں گا. تو ابھی آپ یہاں پہ جب آتے ہیں تو جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ ڈراپ کرتے ہیں.
Babes, she just got her vaccination, and now we are heading back home. That didn't let me go in. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ بیبز نے وہ بنائی ہے اندر سے کہ نہیں. تو اب پتہ کریں گے. ایسٹ یہ دیکھیں ایمیشن مانیٹر اہیڈ. تو اب جب بعض روڈوں پہ جو نا یہ ایمیشن وغیرہ یہ چیک کرتے ہیں وہاں پہ لگائے ہوتے ہیں ایمیشن مانیٹر. فائزر تو اس کی تو ویسے بھی جو میڈیسن ہے وہ بہت ہی مہنگی ہے, بہت ہی مہنگی ہے. مجھے یاد ہے کہ جو کھانسی کے جو شربت ملتا تھا پاکستان میں 20 روپے کا, وہی شربت جو فائزر بناتا ہے یہاں پہ وہ $30-40 کا ہوتا ہے. تو اس کی میڈیسن بہت ہی مہنگی ہے. تو یہ جو اس کا ویکسین ہے فائزر کا, مجھے نہیں پتا کہ یہ دیں گے اور کنٹریز کو, اور اگر دیں گے مفت دیں گے یا بیچیں گے. اگر بیچیں گے تو یہ تو صرف امیروں کے لیے ہوگا وہاں پہ, کیونکہ اس کی جو پرائس ہے وہ جو ہے نا وہ $100 سے کم نہیں ہوگی, کم از کم $100. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میری تو دعا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ہمارے وہاں پہ پاکستان میں, انڈیا میں, ان کو بھی ملے. وہاں پہ جو ابھی جو میں نے دیکھا ہے آن لائن, تو اسپٹنک جو رشین ہے, اور جو گوگل یہ گوگل کا ہیڈ آفس ہے. اس رات ہم نے آپ کو دکھایا تھا رات کو, تو یہ ان کا ہیڈ آفس ہے یہاں پہ. یہ تقریباً 3-4 مائل ہے ہمارے گھر سے. یہ سب اس کا جو ہے نا وہ ہیڈ آفس ہے. اور اچھا یہ دیکھو اس سائڈ پہ یہ سافٹ ویئر ہے, سافٹ ویئر کمپنی ہے, اور یہ اسٹینلے مارٹن ہے, اسٹینلے مارٹن. اور وہ سامنے جو نا کلارک ہے, کلارک جو نا یہ بھی بہت بڑی کمپنی ہے.
یہ مختلف چیزیں بناتی ہے کلارک، الیکٹرانکس بناتا ہے اور شوز اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ ان کا ہیڈ آفس ہے. ہمارے لیفٹ سائڈ پہ لیٹ می اسپاٹ بوئنگ کا ہیڈ آفس ہے، بوئنگ کا. تو دیکھتے ہیں